الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطہر المتخلل اے بین الدمین فی مدته اے مدت الحید وما رأت من لون فیہا اے فی المدت سوى البیاض الخالص حید خالص حید فقوله والطہر اذا تخلل بین الدمین مبتدأ وما رأت عطف علیہ وحید خبره صبر ان کیا دھیان کریں میں ہر سال پڑھ دے مسئلہ ظاہر آپ تے وہ متحجرہ ہوندی ہے تو پڑھنے والا میں متحجر کر دیں دی جی تے ذرا دھیان کرے جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر چونکہ اس کے ساتھ بہت سارے مسائل تعلق پکڑتے ہیں پیچھے پڑھ چکے ہو اس لیے فقہاء اس مسئلے میں بڑی پورے اپنے محنت کر کے صورتیں سمجھائی ہیں بے رجوع کا وقت ختم ہو گیا تو اس نے رجوع کر لیا اب ساری زندگی حرمت جی آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی اس نے کر لیا تو ساری زندگی حرام جو کوئی چھوٹے مسئلے نہیں ہیں نسل انسانی کا مسئلہ ہے سمجھ آ رہی ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک والطہر المتخلل اور طہر متخلل حیض جی وہ خبر آ رہی ہے اور طہر ایسا طہر جو متخلل ہوا ہے دمین کے درمیان اس کی مدت میں یعنی حیض کی مدت میں اور وہ جو دیکھے عورت رنگ سے اس میں یعنی مدت میں سوائے بیاض خالص کے وہ جو دیکھا ہے وہ بھی سارا کیا ہے حیض ہے کسی رنگ کا بھی ہو شارح فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کا قول والطہر المتخلل والطہر اذا تخلل بین الدمین وہ طہر متخلل دا اصل معنی کیتا ہے کہ طہر جا متخلل و دمین کے درمیان یہ طہر مبتدا ہے تے وما رأت عطف ہے طہر پر جی اور حیض طہر کی خبر ہے یہ ہو گئی ترکیب وقایا اور شرح وقایا اب عمدۃ الرعایہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ والطہر ہوا بالضم یہ کس کو کہتے ہیں طہر مستعمل ہے فقہا لغوی معنی طور طہارت فقہا کے عرف میں بمعنی زمانہ جو فاصل ہو دو خونوں کے درمیان جی دو خونوں کے درمیان جو زمانہ فاصل ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں پھر وہ طہر فاسد بھی ہوتا ہے اور طہر صحیح بھی ہوتا ہے اور اقل مدت طہر کی 15 دن ہے جی حیض کے بعد 15 دن خالی گزر جائے پھر حیض آ جائے تو یہ 2 حیض شمار ہو جاتے ہیں
اور اکثر مدت طہر کی لا حد لہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ، پس دھیان کریں میں، پس اگر ہو طہر 15 دن کی مقدار کے ساتھ، خون حیض آیا پھر 15 دن نہیں آیا، تو یہ ہوگا طہر صحیح، مترتب ہوں گے اس پر طہارت من الحیض کے احکام، کہ حیض ختم ہو گیا، اب اس پر جو احکام ہے پچھلا رجوع نہیں کر سکتا، اگر یہ آخری ایسی تو پچھلا، نہیں کر سکتا، اور چونکہ حیض کو فارغ ہوگی اگاں بیاہ کرنا چاہتے کر سکتی، تو عدت دی ختم ہو گئی۔ یہ بہت سارے مسائل سمجھے، تو یہ طہر صحیح ہے، مترتب ہوں گے اس پر طہارت من الحیض کے احکام۔ بیوی ہے تو خامد سے قربت کر سکتا ہے جی، اور ان دنوں میں یہ نماز روزہ سارے کام کرے گی، یہ مطلب ہے۔ اور جب ہو طہر 2 خونوں کے درمیان جو ہے اقل 15 دن سے، تو یہ طہر فاسد ہے۔ یہ طہر فاسد ہے۔ اب جو طہر فاسد ہے نا، اس کو کیا کرنا ہے، یہ ساری بحث اس میں طہر صحیح اور طہر فاسد دونوں آ گئے، اور سمجھے ہی ایک قانون ایک دسیا انہوں نے دھیان رکھا کہ سارا کچھ ایسے تے مداری۔ اچھا جی، او اے بین الدمین کی بین الدمین، سوال ہے کہ نہیں کہا بین الحیضین، حیضین نہیں کہا، بلکہ 2 خونوں کے درمیان جو طہر متخلل ہے، 2 حیضوں کے درمیان نہیں کہا جی۔ یہ کیوں آکھا ہے؟ اس لیے کہ نہیں لازم یہ کہ ہو دم، ایسا دم جو محیط بھی طرف ہے وہ کیا ہو، حیض ہو۔ اس لیے کہ حیض کم از کم 3 دن ہوتا ہے، تے 3 دنوں تو کاٹے پہلے بھی تے اگے بھی، یہ دمین تے ہیں، یہ سمجھنے کما سیذکرہ مفصلاً۔ اچھا جی، فی مدتی ہی کی فی مدتی، قال شارح حربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی مدتی اپنے متعلق سے مل کر، حال ہے دمین سے، سوال ہے متن وجہ تو دمین ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو متن ہے نا، تو متن کو ترکیب جوڑنی نا، تو جواب دیا ہے جو دمین مذکور ہیں ضمناً ہیں۔ ظاہر جب طہر متخلل ہوگا تو متخلل ہونے واسطے پہلے شروع تے آخر تے 2 دم ہونے چاہیے نے، تاں ہی ہوئے گا نا۔ اے شے وچ وڑ گئی ہے، وچ وڑنے واسطے تاں ہے کہ پہلوں میں تے کوئی ہوئے تو کوئی پیچھے بھی ہوئے، اے بندہ وچکار ہے، اے تاں ہے جے سجے کھبے 2 ہور ہون تے وہ خود سمجھ آ گئے۔ تو طہر متخلل کولوں دمین کہ نہیں آ رہے، بے متخلل ہونے تاں جے پہلے بھی تے آخر تے خون ہونے تھا، اس لیے بھی یہ نا حال بن سکتا ہے دمین مذکورین ضمناً سے، اور ہونا ان دمین کا حیض کی مدت میں مستلزم ہے، ہونا طہر کا ایسا طہر جو محاط ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح۔ اور اگر بنایا جائے فی مدت ہی کو حال ضمیر سے جو متخلل میں ہے جی، یا تخلل سے جو مذکور ہے حکمن، ہر مشتقی وچ جڑا نا ہر مشتقی وچ مادہ اشتقاق ہوندا ہے جی، تو نہیں ظاہر ہوتا مقصود، پھر نہیں معنی بنتا، کیونکہ نہیں لازم طہر کے ہونے سے دمین کے درمیان یا ہونا طہر کا تخلل بینہما مدت الحیض میں، ہونا ان دونوں کا مدت الحیض میں یہ لازم نہیں ہے جی، پڑھ چکے ہو جی۔ اچھا جی، حیضن کیا، یعنی وہ جو ہے نا سارا زمانہ وہ حیض ہے، یعنی حقیقتاً یا، اور متخلل
نواں مسئلہ بین الدمین من النفاس فی 40 یومن 40 دن نفاس ہے. اب پہلے آیا بعد میں آیا تو درمیان میں کچھ دن خالی گزرے، کچھ دن خالی تو یہ طہور متخلل ہو گیا دمین کے درمیان. دمین کس سے؟ کس مدت میں؟ تو یہ جو طہور متخلل ہے نا 2 دموں میں، پہلے دن خون ہے تو 40 دن پھر آ گئے بچ 38 دن ویلے. یہ نئی فاصل عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں سارا ہی نفاس ہے، ایک کوئی فاصل نہیں ہے. یہ تو لفظ فاصل چلنا ہے کہ یہ بے طہر نہیں، برابر ہے کہ ہو وہ درمیان میں 15 دن یا اقل یا وہ 38 بن سکتے ہیں. اکثر ایک دن خون تو پھر 40 دن خون. سنیں، اور بنایا جائے گا دم کا احاطہ بین طرفین مثل دم متوالی کے. اے پہلا خون تے آخری خون تے بچ جڑے دن خالی گویا بھی خون جاری ہے. اور اسی پر فتویٰ ہے نفاس وچ اور اندہما 15 دن فاصل ہے. اگر عورت کو نفاس کے خون کے بعد 15 دن خالی گزر گئے ہیں پھر خون آئے تو وہ کہتے ہیں نفاس ختم ہو گیا ہے، گوہیزہ بن گئی. یہ مطلب ہے کہ فاصل ہے، لہذا اندیاں نمازاں سارا کو جن دے ذمہ آ گیا. یہ مطلب ہے. سنیں ہی قذافی تاتار خانیاں ومارعت او آخری جملہ عطفن نہیں ہے گا او تے متن ان دے نال چکر چلن لگے. ومارعت یعنی لفظ مارعت او متن جو شارح فرمایا ہے تو متن چاہے مارعت. لفظ مارعت عطفن علیہ، عطف ہے اس پر، علیہ یعنی طہر پر. اب یہ عطفن مصدر بمعنی مفعول ہوگا، معطوف یعنی مارعت معطوف ہے کس پر؟ طہر پر. یا یہ صیغہ ماضی مجہول بنائیں گے اوتے فعل ہے جی، یا صیغہ معروف ہوگا اور ضمیر اس کی لوٹے گی پھر اس کی طرف کے لوٹتی یا اس کی طرف ضمیر ماتن کے قول فقولہ کی. تو قولہ کی ضمیر کون ہے؟ مصنف. وہو المصنف جو مذکور ہے حکمن. حکمن دا مطلب ہے پوری کتاب ہے جو مصنف تے موجود ہی ہے کہ سنیں ہی اے ترکیب دسی نے جی گل گئی مکو. اور طہر متخلل بین الدمین اس کی مدت میں یعنی حیض کی مدت میں ایک اور وہ جو دیکھے عورت رنگ سے اس میں یعنی حیض کی مدت میں سوائے بیاض خالص کے اے طور متخلل بھی تے مارعت بھی یقین حیض ہیں. پس قول مصنف رحمہ اللہ کا والطہر اذا تخلل بین الدمین یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے اور مارعت معطوف ہے طہر پر اور حیض خبر ہے اس کی. ہاں جی. اور طہر متخلل یعنی دمین کے درمیان اس کی مدت میں یعنی حیض کی مدت میں اور وہ جو رنگ سے ہے اس میں یعنی حیض کی مدت میں سوائے بیاض خالص کے حیض ہے. بس اور مصنف رحمہ اللہ کا والطہر اذا تخلل بین الدمین مبتدا ہے اور مارعت یہ عطف ہے. وما نہیں اور مارعت یہ عطف ہے معطوف ہے علیہ اس پر. کس پر؟ طہر پر. ہاں اور حیض اس کی خبر ہے. حیض نہیں حیض. چلو ٹھیک ہے جی. ہاں جی.
امتحان کرے جنہ کو گزارا کر سکو ہیں جی. ان الطهر الذي يكون اقل من 15 اذا تخلل بين الدمين فان كان اقل من 3 ايام لا يفصل بينهما بل هو كالدم المتوالي اجماعا وان او صبر کریجیے اور جان اس بات کو کہ طہر وہ طہر جو ہو اقل 15 دن سے جب متخلل ہو دمین کے درمیان. عورت نو خون آیا رک گیا کی ہو گیا تو تاں تو طہر بننا ہے نا, خون رک گیا تو پھر خون آیا. یہ جڑے وچ دن نے نا یہ 14 تک ہو سکتے ہیں. کتوں تک؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تک, 15 نہیں. تو ہوں سنو ہوں وچ والے دن کنے نے وچ والے پس اگر ہے طہر اقل 3 دن سے تو کنا وہ کنا ہے 1 یا 2 کنا تو نہیں فاصل دمین کے درمیان, دمین کے درمیان فاصل نہیں ہے بلکہ وہ مثل دم متوالی کے ہے اجماعاً. ایک جزی آگے ایک جزی آگے سمجھے. ادھروں ویخ وعلم غرض اس سے تفصیل ہے مذاہب کی, ایسے مذاہب جو واقع ہیں طہر فاسد متخلل میں. اور 15 دن والا کہڑا ہوندا ہے اندے تے نہیں اختلاف, اس تو گھٹ وچ بے اینو فاصل بنانا ہے کہ نہیں بنانا, اندے وچ اختلاف. طہر فاسد متخلل کے میں جو مذاہب واقع ہیں ان کی تفصیل یہاں سے مقصود ہے. یہ تو تمہیں عبارت دی غرض دسیش عبارت دی. اچھا جی او ویکھو ہن دھیان کرے جی الذی یکون اقل, الذی یکون اقل مقید کیا ہے عقل کے ساتھ اس لیے کہ جب ہو طہر متخلل بین الدمین اندازہ 15 دنوں کا تو ہو جاتا ہے یہ طہر فاصل اتفاقاً. یہ حیض نہیں بنتا, پہلا حیض وکھرا اگلا وکھرا. سنیں جیسا کہ یہ بات کہ دیکھا عورت نے 3 دن خون پھر 15 دن طہر پھر 3 دن خون تے یہ 2 حیض بن گئے ہیں. کہ بن گئے ہیں 2 حیض بن گئے ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا جی فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ یہ تھی نا او فَإِنْ كَانَ وینے پہ او آشے لگا تیار رکھے جی. پس اگر ہو اقل یعنی وہ متخلل جو ہے کون اقل ہے 3 دنوں سے, جیسے یہ کہ دیکھے عورت نے 1 دن خون پھر 2 دن طہر پھر 2 دن تے اے بال اتفاق سارا ہی کل کنے بن گئے 5 دن ہے جی. سمجھ آ گئی جی. اے جزی آ گئی. تے لا یفصل بینہما یہ جو ہے نا درمیان والا جو 3 سے کم ہے یہ فاصل. فصل تک کی مطلب ہے الفصل عبارت ان کون ہی ان کون طہرے طہرن صحیحاً. فاصل کا یہ مطلب ہے کہ وہ طور صحیح ہو. وہ کنا ہوں ہے ایشا بس اے مطلب ہے. فاصل ہے فاصل نہیں بے 15 دن فاصل ہے دوستو کاٹ فاصل. اور عدم الفصل کی عبارت ہے. عدم الفصل کی ہے عدم بے تعریف پکانا تو لوڑ اندی اگے. عدم الفصل عبارت ہے ایسے یہ کہ نہ بنایا جائے طہر کو طہر بلکہ بنایا جائے طہر کو مثل ایام کے کہ دیکھتی ہے عورت ان میں خون. اے خون والے دن شمار کیتے جانے. انہوں آدھن کی
یہ طہر عدم فصل ہے یعنی یہ بھی خون دے دنوں وچ داخل ہے. یہ طہر فاصل ہے یعنی خون دے دنوں وچ داخل تو 15 ہوئے تو فاصل ہے 15 تو گھٹ ان دے وچ اختلاف سنے ہی. اور جان اس بات کو یہ کہ طہر وہ طہر جو ہوتا ہے اقل 15 دن سے جب متخلل ہو دمین کے درمیان. ہان کی بنے گا فین کانا پس اگر ہے طہر اقل 3 دنوں سے تو نئی فاصل دمین کے درمیان. لا یفصل بینہم لا یہ طہر درمیان میں فاصل نہیں ہے بلکہ وہ طہر مثل دم متوالی کے ہے اجماعاً. او قاری جی کچھ کرو. اور جان اس بات کو کہ بے شک طہر وہ جو کہ ہو اقل 15 دن سے جب متخلل ہو دمین ہو دمین کے درمیان. بس اگر ہو وہ طہر اقل 3 دن سے تو نئی فاصل ان دونوں کے درمیان. کون دونوں؟ دمین کے درمیان. اور دونوں کے بلکہ وہ ہے مثل دم متوالی کے اجماع. یہ تھے پورے مسئلہ چلتا ہے تو 2 ہی چیزاں جی دم تے طہر اور کوئی شے نہیں دھیان کرے جی. ایک صورت آ گئی ان دے وچ ہن بل اجماع کی ہے یہ سارا انہاں نوں پکائی ہونا ہے اگا حوالہ ہونا ہے جی. مولوی عبداللہ تیار رکھی مہربانی ہوں. وَإِن كَانَ 3 أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ أَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آخِرًا لَا يَفْصِلُ. او صبر کاری جی ان تے کھلو جاؤ. اور جزی ہوئی ہو اور اگر ہو طہر 3 دن کیا ہو او یکون اقلا من 15 جیڑا اقل ہے نا اس اقل وچ ہن تفصیل ہو رہی ہو. اقل اگر 3 دن تو گھاٹے نا یہ سارا بل اجماع. اور اگر ہو وہ طہر 3 دن یا اکثر 3 دن یا اکثر تو ہون اختلاف شروع. پس اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یفصلو یہ فاصل نہیں ہے بلکہ یہ سارا خون شمار ہوئے گا. بلکہ دن جڑے چوکھے بنن گے عادت حیض ہوئے گی باقی استعاذہ شمار کریں گے کیونکہ حیض وقت اس تو کہتے جا نہیں سکتا جی. یہ گلاں کٹھیاں کرنی نال. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آخری کہ یہ فاصل جدو فاصل نہیں تو کی مطلب ہے سارا اج ہن پڑھے نہیں. عدم الفصل او شرع وچ عدم الفصل عبارت ہے یہ کہ نہ بنایا جائے طہر کو طہر بلکہ بنایا جائے کہ دیکھتی اس میں عورت خون. ہن ان پکاؤ نا یار سنیں 2 جزیاں جی ہن ان پڑھ لو. او ویکھو او ویندے پے او کہ کوئی نہ بھئی او 3 ایام دیکھو اور اگر ہو وہ طور کتنا 3 دن جیسا کہ دیکھا یہ کہ دیکھے عورت 2 دن خون اور 3 دن طہر 3 تے 2 پھر 6 دن میں خون دیکھا یہ سارا کی ہے او اکثارا او یعنی اکثر کتنے سے کیڑی شے طور یہ طور نو پڑھی رکھنا جی. اور ہون سنو اور اگر ہو وہ طہر اکثر 10 دن سے کتنے سے 10 دن سے کیویں مثل اس کے کہ دیکھے عورت 1 دن خون اور 10 دن طہر پھر 1 دن خون کل کنا ہو گیا 12 دن ہو گیا. سنیں جی یہ ان سارا خون ہے حیض نہیں سارا ہن عادت والے دن کٹ کے تے حیض بنا عادت والے دن حیض بنانا ہے باقی جڑا وہ استعاذہ بنانا ہے.
اچھا جی مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ دے والد گرامی علامہ سن، انہاں بھی کتاباں لکھیاں تے بھائی دا حوالہ دے دے، کیا کمال ہے جی، ہیں سبحان اللہ جی۔ تو ہن والد صاحب دی گل دسدے نے کہ اے جڑا مسئلہ پڑھیا ہے، جیسا کہ فائدہ دیا ہے اس کا والد علامہ نے اپنے رسالہ التعلیق الفاصل فی مسئلۃ الطہر المتخلل، اے والد صاحب رسالہ لکھیا اس موضوع تے جی، یہ وہ گل دستے ہیں۔ ایک اور رسالہ لکھیا انہوں کو تھوڑی جی غلطی ہوگی، پھر نال نکے نکے چوڑیاں وڈنی پیندیاں نے، مجبوری ہے جی۔ اور جو قمر الاقمار والے سارے نور انوار چ مسیر الدائر والے نال کوڈی پائی رکھے جی، سمجھو نا جی۔ مشکات شریف دی شرح حافظ ابن حجر اسقلانی بھی لکھی ہے، کندی انفیہ نو ذرا وہ زہر شافی نے جی بابے نے جی، مگروں شرح لکھی ملا علی قاری صاحب نے، تو پھر ملا علی قاری صاحب کو موقع جان نہیں دیتا، سمجھے، ترکیب دیاں بھی غلطیاں کڈیاں، عبارتی بھی غلطیاں کڈیاں، جتوں بھی ہاتھ پیا ہے نا جی، انہوں نے پھر موقع، کیونکہ ملا علی قاری صاحب انفی نے جی، تو پھر گل کرنی پی جاتی، پھر کوئی نہیں، پھر کم چلتا پہ شروع تو آدھا پہ جی۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ اور وہ جو التعلیق الکامل فی مسئلۃ الطہر المتخلل میں ہے، جو میرے والد صاحب کے بعض معاصرین ہیں، یا کیوں نہ کہ او اکثارا من ثلاثت ایام الی عشرات انتہا، اندن فلاح صاحب صحیح ہیں، کیونکہ 10 تک تو نہیں 14 تک جانا ہے، کتنے تک جانا ہے، یہ جڑے 10 تک انتہا کی نا گل، اے بلے سب صحیح ہے، نہیں چلو خیر۔ اچھا جی 93 نکیو او لا یفصلو، اور پچھلی گل ویسی ہوئی کی لا یفصلو، یا ہن سنی دھیان کرا مسئلہ سمجھو یار، یعنی نہیں ہوگا طہور وہ طور جو 3 دن ہے یا 3 دن سے، کیونکہ کم تو پیچھے آ گیا بال اتفاق وہ ہے زے، یا اکثر ہے اس سے، اگر ہے وہ اکثر کتنے دنوں سے، 10 دن، من عشرات ایامن، اگر ہے اکثر 10 دنوں سے طہر جی، تو کیا ہے اکثر ہے، بلکہ کدھر گیا وہ استغفر اللہ، اگرچہ ہو اکثر 10 دنوں سے طہر، تو کیا کیا جائے گا، نہ ہو طہر وہ جو 3 دن سے 3 دن ہے یا اکثر ایسے جی، تو کیا ہوگا، فاصل نہیں ہوگا، فاصل بلکہ بنایا جائے گا مثل ایام متوالیہ للدم کے، سمجھے ہی کہ یہ اس کو فاصل نہیں بنائیں گے، 2 حیض نہیں بنیں گے، یہ سارا ایک بنے گا، ایک خون بنے گا، ایک خون، اس کو فاصل نہیں بنائیں گے، اگرچہ وہ کتنا ہو، اکثر ہو 10 دن سے 14 دن ہو جائے، بلکہ بنایا جائے گا مثل ایام متوالیہ للدم کے، وجہ سمجھا جی، یہ اگو کھوتی رال مل جانی جی، دھیان کرے جی، تشابہ علیہ نہ ہو جانا جی، اور یہ اس لیے کہ طہر صحیح کی مدت جو فاصل ہے وہ کتنی ہے، اور وہ جو اس سے تو 14 دن بھی ہوئے تھا بھی کی فاسد ہے، تو پس نہیں جاری اس پر حکم صحیح طہر کا حکم اس پر، اور وہ کون ہوتا ہے، وہ فاصل ہے جی، اور وہ فصل ہے واسطے منافات بینہ کے درمیان صحت کے اور فساد کے، بھائی طور صحیح کیڑا ہے تو طور فاسد کیڑا ہے، 15 دن ہوئے تھے نہ ہوئے تھے، لہذا گل واضح ہوئے تھے، چونکہ 15 دن تو کاٹے، اس واسطے صحیح نہیں ہو سکتا، اے فاسد ہے جی، سنیں جی اے شاباش سے اندہ معنی کر لو، اور اگر ہو طہر 3 دن یا اکثر، پس اندہ بھی یوسف، جواب اگوں آ رہا ہے لا یفصل، بلکہ سارا خون ہے، اے دم متوالیہ ہے، کیے سارے نو حیض اس واسطے آخنا نہیں، واجیہ بھی بچو دن استحاضے دے بھی کرنے نے، استحاضی والا حیض نہیں ہوندا،
ایام دم تو کہہ سکتے ہیں لیکن حیض نہیں کہہ سکتے جی گو کہ اچھا جی بھئی یہ کیا ہو. تو اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آخری. آخری تو کیا ہے نہیں فاصل یعنی یہ سارے دن خون کے ہیں. وہ کو مسئلہ آ رہا ہے بھی ان دے دن کڑنے نے حیض والے باقی استعادہ ہے جی. اور اگر ہو تو 3 دن یا اکثر بس اندہ ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لا یفصل. دوسرا نہیں وہ آخری لا یفصل آپ آخری قول ہے بھی اتنے پہلا دوسرا قول انفیہ میں نہیں ہوں وہ شافیہ میں ہوں ہے. قول جدید قول قدیم عند احمد فی روایت و فی روایت اتنے صرف بات تو بعد بھی آپ دا آخری قول ہے بھی جی دھیان کرو لغتاں پٹھے نہ وَإِنْ کرو. كَانَ أَكْثَرَ مِنْ 10 أَيَّامٍ فَيَجُوزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ وَخَتْمُهُ بِالطُّهْرِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَقَط. بس ہن دھیان کرا جب یہ جڑا اے آخری گل آئی ہے نا آخری گل عند ابی یوسف یہ اسے نال جوڑنا سارا دھیان کرا جی. اور اگر ہو طہور اکثر 10 دنوں سے 10 دنوں سے اکثر لیکن 15 تو کٹ 14 تک پس جائز ہے حیض کی بدایت اور حیض کا ختم طہور کے ساتھ. اس قول پر فقط اس قول پر حیض کی ابتدا بھی طہور سے ہو ختم بھی تو ہو ختم بھی طہور ہو. حالانکہ حیض کی ابتدا خون سے ہوتی ہے ختم بھی خون پر ہوتا ہے لیکن اس قول پر جو ہے نا بدایت اور اختتام دونوں ہو سکتے ہیں فقط اس قول پر باقی پر نہیں. ہونے ذرا گل سمجھا جائے مولوی ویس او پلا ادھر ویکھو قول اکثر جی بین کانا اور اگر ہو تو اور اکثر لیکن شرط کیا گیا یہ کہ ہو اقل کتنے سے 15 اے شرط ہے اگرچہ 14.5 دن ہی کیوں نہ ہوئے 15.25 دن ہی کیوں نہ ہوئے 15 دن پورے نہ ہوئے. سنا جی ولو نصف الیوم او اقلا. اچھا سوال تھی پھر دسیا کیوں نہیں بھی وہ اکثر ہوئے 10 دن تے 15 کو محض نے ذکر کیا اس بات کو اس لیے کہ یہ سمجھی گئی ہے سابق سے یہ سابق سے سمجھی گئی ہے کیونکہ 15 دن ہوئے تھے پھر تو فاصل ہے وہ تو پیچھے آ چکے ہیں جی. اچھا جی پس بے شک کلام محض وہ طہور فاسد سے ہے. کس سے ہے تو طہور فاسد تو ہوتا جڑا 15 کو کٹ ہو گئے 15 کو کٹ ہو گئے. دھیان وہ لکھے ہو بسم اللہ الرحمن. ہونا ذرا مسئلے توجہ کرا جی یار. اگر تو سوال کرے کہ عدم فصل یعنی طور فاصل نہیں ہے عدم فصل اس صورت میں جب کہ ہو تو اور اکثر کتنے سے 10 سے بھی سمجھا گیا ہے من اطلاق کے قول ہی او اکثارا اور یہ پیچھے آکھا بین کانا ثلاثت ایامن او اکثارا آکھا کہ نہیں تو پھر فلا حاجت الی ذکر بین کانا اکثارا پھر دوبارہ اس کی کیونکہ اگر مراد اکثر تو 15 تو کاٹے تو او 3 یا 3 تو اکثر ہوئے تو سمجھ آ گیا کہ 15 تو کاٹ تو پھر ان کی ضرورت کی پئی ہے. میں کہتا ہوں ذکر کیا دوبارہ اس کو تفصیل کے طور پر اور واسطے رفع کرنے توہم اس بات کے کہ مراد اس کے ساتھ اکثر ہے 3 سے فقط. پیچھے سے نا وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ 3 سے زیادہ کی 10 سے زیادہ نہ ہو تے وہاں پہ گیا حالانکہ 10 تو میں زیادہ مراد ہے تاں وضاحت کیتی ہے وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ 10 أَيَّامٍ اور سمجھ آگئی جی پیچھے کی سی اگر ہو تو اے پھر 10 تو تھلے والا سمجھ آ رہے. اس وہم کے ازالے کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے دوبارہ اس کی وضاحت کی ہے اور سمجھ آ گئی ہے. ہن صورت سمجھو ان دی صورت اس کی یہ کہ دیکھے عورت
خون اتمرادی ایک دن یومن دمن عورت دیکھے ایک دن خون دی کتاب لکھا جے ایک دن خون ویکھے 14 دن طہر دیکھے کتنے دن پھر ایک دن خون دیکھے ان وچ جڑا طہر ہے 15 پورا نہیں ہے کتنا ہے 14 ہن کل کنے بن گئے 16 دن بن گئے ہن حیض تو بعد اس تو بعد ہو نہیں سکتا بس اس صورت میں اور اسی طرح صورت سابقہ میں اور پیچھے بھی 3 دن تے 3 تو اکثر 10 تو 15 تو تھلے شمار کیا جائے گا کل کو دم متوالین دم کہ سارے گویا کہ خون ہی آ رہے ہیں بس بنایا جائے گا 10 کو یا وہ جو کم ہے کس سے حیض اور وہ جو زیادہ ہوگا اس پر اس کو کیا بنایا جائے گا وہ استحاضہ بنے گا مثلا اس صورت میں اگر اس کی عادت ہے کتنی 10 دن تو اب 10 دن حیض ہے تو باقی 6 دن استحاضہ اندیاں نمازوں نے قضا کرنی ہیں رہ گئی ہیں تو سمجھا گی گل اے شاباش ہن اے مسئلے اللہ دے بندیو عورتاں نوں ککھ پتہ نہیں چونکہ انہاں سیکھنے کوئی نہیں انہاں دا جڑا خون دا معاملہ ہے انہاں دے ذات نال تعلق رکھدا ہے سمجھو انہاں دی اپنی ذات نال تعلق ہے تے ہن انہاں وچ پہلے اے چیز پیدا ہوے کہ ساڈی کوئی ایک بھی نماز نہیں رہنی چاہیے میں قیامت نوں کی کراں دی تے میرا واسطے مسئلہ کی ہے حرام حلال تے تاں او جائے گی نا کسے مفتی کولوں پوچھے گی کہ مینوں اس مسئلہ دسو تے دوسرا اے چیز پہلے ذہن وچ ہوے کہ بھی عورت مسئلہ پوچھنا ضروری ہوندے واسطے حضرت مفتی صاحب بھی چسکے نہ لین تے مسئلے دسن دا انہوں اہلیت ہووے اے ماحول سارا پہلے دینی بنے مولوی عثمان تے تاں اے گل بننی سن دے ہو بچیاں دے معاملات بچیاں عورتاں انہوں دے معاملات نے حیض دے بڑے معاملات نے کتنیاں نے شودیاں جڑی بیمار ہوندیاں نے کنا دنوں دا خون ہے آیا بند ہو گیا 15-20 دن انہوں دا نال نظام چلتا رہندا ہے جی تے او جڑا ہے نا انہاں چیزاں دا جد تک انہوں مسائل نہ پتہ ہون اور حضرت علامہ مفتی صاحب نوں بھی جد تک یہ پوری تفصیل نہ پتہ ہوے انہوں دسنا کی ہے جی ہن اے جڑا مسئلہ ہے ایک دن خون ہے 14 دن پھر ایک دن ہن اندے وچ جڑی اون دی عادت ہے او وچوں حیض کڈنی تے باقی سارا او نمازاں پڑھنیاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہن چل لگے یہ گل مک گئی فیجوز والی شروع ہوئی فیجوز ہو ہن یہ ذرا ویکھی دھیان کری تھوڑا جہا مشکل تو بالکل سوکھی ہو پس جائز ہے یعنی جب کہ ہو طہور ناقص 15 دن سے ہاں جب کہ ہے طہور ناقص کس سے یہ طہور نہیں ہے فاصل مطلقاً سنیں بغیر تقیید کے اس کے ساتھ کے مقید کیا اس کے ساتھ ان کے غیر نے جیسا کہ آگے آ رہی ہے تفصیل اس کی وہ اگے آ رہی ہے وہ ہور صورتاں نے اے جڑی صورت ہے اے مسئلہ کہ 15 دن تو کاٹے سنیں ہور وچ کوئی قید نہیں جڑے اگلے روایتاں آ رہی ہیں وکھریاں نہیں دھیان کریں انہیں ٹکرانا ہی اتھے تو لہٰذا جب یہ بات ہے تو اب جائز ہے عند ابی یوسف حیض کی ابتدا اور حیض کا ختم کس کے ساتھ او کمیں بائیں طور کہ ہو اول یوم طہر سے اور نا اول یوم حیض سے اور آخر یوم حیض سے طہر فی حکم الحیض طہر کا پہلا دن اور
یہ کیا بنے؟ یہ ہو طہر فی حکم الحیض، اور یہ جب کہ ہو بدایت سے پہلے اور ختم کے بعد والا خون طہر کے حکم میں، جب کہ وہ طہر کے حکم میں شمار کریں گے نا، کیڑا کہ بدایت سے پہلا اور ختم کے بعد والا خون کس میں شمار کریں گے؟ تو اب یہ مسئلہ بن جائے گا۔ اس کی مثال اس کی بمطابق اس کے جو عنایہ میں ہے، ایک عورت ہے، اس کی عادت ہے ہر مہینے کے اول میں 5 دن، ہر مہینے کے یہ امتحان کریں جی، یہ بنانا جی جزی کی میں بننی ہے جی، بھی عنایہ کے اندر جو جزی اس کی بیان کی گئی ہے اول آخر طور کے میں، وہ عورت عادت اس کی ہر مہینے کے اول تاریخ میں کتنی؟ 5 دن۔ اس عورت نے دیکھا قبل خمستہا، یہ 5 دن جڑے پہلی تاریخ تو شروع ہونے نے نا جی، انہیں اس تو پہلے ایک دن خون دیکھ لیا، انہیں پھر پاک ہو گئی اول یوم من خمستہا جی، پہلا جڑا دن نہیں جڑا عادت والا ہے ان دے وچ یہ طور ہو گیا کہ نہ ہویا؟ ہو گیا۔ ایز اتوں شروع ہونا ہے، وہ جڑا پہلے انہوں توڑ دے حکم چلے جانا ہے، وہ پیچھے پڑھیا جی خون۔ پھر دیکھا اس نے 3 دن خون، تے 3 تے 1 پھر پاک ہو گئی، 5واں دن پھر پاک ہی، پہلا دن بھی پاک ہی، 5واں دن بھی، الی آخر یوم من خمستہا، پھر مستمر رہا اس کے ساتھ دم، پھر خون جاری ہو گیا، پھر خون جاری ہو گیا۔ پس حیض اس کا عند ابی یوسف صرف 5 دن ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَدْءُهُ، اگرچہ ہے ابتدا اس کی اور ختم اس کا کس کے ساتھ؟ کیوں؟ باوجہ پائے جانے خون کے پہلے دن سے بھی پہلے اور 5ویں کے بعد بھی خون پایا جا رہا ہے، تو یہ درمیان میں 2 دن طور بنے کہ نہیں؟ تو اب یہ جو پہلی تاریخ اور 5ویں تاریخ 2 دن خون نہیں آیا، پچھلے مہینے کی آخری تاریخ اور اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو خون آیا اور درمیان میں 3 دن آیا، تو یہ عند ابی یوسف صرف 5 دن حیض ہے، جس کی ابتدا بھی طہر ہے انتہا بھی طہر ہے۔ اے جزی بنائی نے جی۔ اطور متخلل فاسد، ایک دن سمجھ گئے ہیں؟ اے شاباش سے او ویکھنا تھلے او پیچھے کاشے رہ گئی او تے او میں ناشرات ایام او تے ایک منٹ جوڑ لا نال او اگر وہ اکثر کتنے دنوں سے علی ھذا القول، اگر طہر سارے کا سارا نہ زیادہ ہو کس پر؟ 10 دنوں پر، تو پھر کل سنیں، وہ کہ دیکھا اس میں دم اور وہ کہ نہیں دیکھا اس میں دم برابر ہے کہ یہ مبتدا ہو یا آج جڑی بھی ہو گئی، اور اگر وہ طہر زیادہ ہو گیا کس پر؟ اگر اس کے لیے عادت تھی 3 4 5 6 7 8 تو لوٹائی جائے گی اپنی اور ہوگا زائد استحاضہ، آگے سمجھے؟ اور اگر وہ نئی بالغ ہوئی ابھی مبتدا سنیں تو ایک 10 تو کام اگے چلا گیا ہے، تو پس 10 حیض ہے، وہ کہ دیکھا اس میں خون یا نہیں دیکھا، اور وہ جو زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ اور نہیں دیکھا تھا مطلب ہے بھی 15 تو کاٹے طور ہوئے تو سارا خون شامل ہوتا ہے شہزادے ہو۔ اچھا اگے ویکھے نا، او لیکن یشترط، اگے آ رہے ہیں کہ پیچھے گزر گئے کیونکہ نالے حاشیے پڑھی رکھو نا، او پیچھے نہیں فقط جی، لیکن شرط کیا گیا ہے احاطہ دم کا جانبین سے،
جیسا کہ جب دیکھا اس نے اپنی عادت سے پہلے 1 دن خون اور 10 دن طور اور 1 دن خون تو پس 10 حیض ہوں گے جی. حالانکہ ان دی ابتدا بھی طور تھے طور جی ایشا بس جی وہ بچ بھی جزی بنائی نہیں. سمجھ گئے ہو؟ ہوں سنو. پس جائز ہے بدایت حیض کی کس کے ساتھ؟ جب کہ ہو حیض سے پہلے فقط نہ سنیں. اور اچھا ایک صورت ایک بن گئی نا کٹھی دوجی بھی صورت تیسری 2 صورتیں. جائز ہے بدایت حیض کی طہر کے ساتھ جب کہ ہو حیض سے پہلے فقط خون. کیڑا؟ آخری تاریخ آیا نہ آخری تاریخ تو پہلے آخری تاریخ آیا تو پہلی نو نہیں آیا. ان دی ابتدا تو طہر نالے اور نہ اختتام کیا جائے اس کے ساتھ بلکہ 5ویں دن بھی خون آیا. پہلے دن نہیں آیا تو دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں دن آیا. ان دی ابتدا تھا اختتام طور نال نے انہوں الٹا دے. اور جائز ہے ختم حیض کا طہر کے ساتھ فقط جب کہ ہو بعد اس کے خون نہ کہ پہلے. پہلی تاریخ نو خون شروع ہوئے 4 تے ختم ہو گئے 5 نو نہیں آیا 6ویں 7ویں نو پھر آ گئے کیونکہ اگے آوے تو تاں کم بننا ہے. تے ہون اس حیض دی ہے 5 دن ہی ہے لیکن اس کا اختتام طور پر ہے ابتدا طور پر نہیں ہے. سنیں اے 3 صورتیں بابے نے بنا دیتی ہیں. اگر تو چاہتا ہے اطلاع تفصیل اس بحث میں تو رجوع کر التعلیق الفاصل اور پیچھے دسی بزرگان دے للوالد العلام ادخلہ اللہ دار السلام. اور فقط کی شے یعنی بھی فقط صرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ دے قول اتے حیض کی ابتدا اور انتہا طہر پر ہو سکتی ہے. شروع بھی طور سے ہوئے تو ختم بھی طور تے ہوئے یہ ہو سکتا ہے صرف نہ کہ سوائے اقوال باقیہ جو ان قریب آ رہے ان پر یہ نہیں بن سکتا کیونکہ تحقیق زیادہ کی گئی ہیں ان میں شروط اور اگلے قولہ میں شرطہ نے زیادہ نہیں ممکن ان شروط کے اعتبار سے وہاں حیض کی ابتدا اور حیض کا اختتام طور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آگے جی سمجھے آگے. اور اگر ہو اکثر 10 دن سے اور 14 تک 14.5 پونے 15 پس جائز ہے حیض کی ابتدا اور حیض کا اختتام طہر کے ساتھ اس قول پر فقط جی. اور اگر ہو اکثر 10 دن سے تو پس جائز ہے حیض کی ابتدا اور حیض کا اختتام طہر کے ساتھ اس قول پر فقط. چل بنے کیا مقدر بس یہ جی دوسری روایت چلتی پئی ہے. اور تحقیق ذکر کی گئی ہے یہ بات کہ فتویٰ اسی پر ہے واسطے آسانی کے مفتی پر اور فتویٰ پوچھنے والا مراد عورت مرد جڑا بھی پوچھے کوئی بے مثلا خامد نے عورت آکھا جا کے پوچھ کے آ ਧੀ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਣੇਵੀਂ ਨੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ سمجھے ہی آسانی اس میں آسانی یہ مسئلہ کی سمجھے کہ بھئی عورت جڑا ہے نا 15 دن تو گھٹ جڑا درمیان ہے نا او طہر فاسد ہے او طہر تے اون دے وچ اون دی عادت والے دن نو بناواں گے حیض تے باقی نو بناواں گے استحاضہ حیض وچ نمازاں کوئی نہیں تے استحاضے وچ نمازاں ہیں آگے سمجھ باقی بھی کام بھی اے صرف دسنا سوکھا ہے عورت نو ایک عورت آندی میں ایک دن خون آیا جی بچ جڑا ہے نا 8 دن خون رک گیا پھر ایک دن خون آ گیا تو کنے بن گئے 10 تو ان کہوں کہ سارا حیض ہے جی سارا لہذا تیرے ہوتے 8 دن دی نمازاں کوئی نہیں تو جے اگاں بد گیا تو پھر انہوں عادت تے لے ہونا ہے پھر انہوں تو تیری عادت کنی ہو کہندی جی 5 دن تو اے چلا گیا 13 دن تے
5 ਦਿਨ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇਸਤਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕੌਲੁਹੂ ਵਕਦ ذکرا بصیغۃ المجہول، یعنی ذکر کیا گیا فتاوا میں یہ بات کیڑی کہ مشائخ نے فتویٰ دیا ہے اسی قول کے ساتھ۔ ہن پڑھیا جی اسے قول تے، اور پہلا قول تے بالکل واضح ہوتا ہے ہی سارا ہے زنا۔ اچھا جی، فتویٰ دیا ہے اسی قول کے ساتھ جیسا کہ محیط اور سراجیہ اور ظہیرہ وغیرہ میں ہے۔ اچھا فتویٰ کیوں دیتا؟ محض فتویٰ دیا ہے اس کے ساتھ اس لیے کہ اس میں آسانی ہے بنسبت اقوال باقی لگے آ رہے نہیں، اور پچھلا پہلا تو بالکل واضح سی ہوتا نہیں نا، اس سے اعتراض ہی نہیں نا۔ اچھا، اور تحقیق وارد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحاح وغیرہ میں کہ سونیا فرمایا آسانیاں کرو اور نہ مشکلیں پیدا کرو، یسرو ولا تعسرو۔ اس عیز دے متعلق نہیں، باقاعدہ عیز والا مسئلہ ہے تھلے ایک فرد ہے کہ بھی ہر جگہ تے کی کرو، آسانیاں ڈھونڈو تے مشکل نہ پیدا کرو جی جی۔ اور وارد ہے کہ الدین یسرن، الدین یسرن، اور وارد ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا سے کہ نئی اختیار دیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرین کے درمیان، مگر آپ نے اختیار فرمایا 2 میں سے جو زیادہ آسان ہے اپنی امت کے لیے، جڑا آسان ہے نا ان اختیار۔ اور تھلے حدیث پڑھ لو، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسمن، جب تک وہ گناہ نہ ہو تو سرکار نے جو آسان ہے اس کو اختیار فرمائے، اس کو اختیار فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ میں نکیو پلا جے وہ میں تنوں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، سمجھنے دی کوشش فرمائی دی، واپس آؤ۔ اچھا جی، بھی سرکار آسانیاں کی تے یسرو ولا تعسرو سانو حکم ہے، یرید اللہ بکم العسر۔ چلو یہ حدیث ضعیف ہے، قرآن تو قطعی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي بَعِيدٌ مِّنَ الْعِبَادِ، یہ نہیں فرمایا فَإِنِّي، وہ میں کول حالانکہ اللہ ساڑھے نال مرتبے کنا اچھا، لیکن کڈی مہربانی فرمائے سونے تھوڑے کو پوچھے تو دسو اللہ تیرے کول ہے جی جی، غور کرو کس چیز تے جی۔ فَإِنِّي قریب اجیب لہذا میرے کو میری گل منو، میرے تے ایمان لے آؤ لعلہم، اور ٹھیک ہو جاؤ گے تسی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھی دھیان میں میرے یارو، المفتی والمستفتی، اور تھا لکھا وکیلہ ہوا آخر اقوال ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صاحب الہدایہ والاخذ بهذا القول ایسر، وقال صاحب الفتح وعلیہ الفتوہ، وقال صاحب العنایہ اخذ بھی ایسر۔ اس لیے کہ جو امام محمد رحمہ اللہ کا قول آگے آ رہا ہے نا، اس میں تفاصیل ہے جن کا ضبط کرنا بڑا مشکل ہے جی، سنیں جی، اس لیے فتویٰ اس پر ہے۔ اچھا جی، وذالک کا یہ بات کہ بھئی جو ہے نا آسانی ہے مفتی اور مستفتی پر، سوال ہے نا سگوار ہے یہ اس لیے کہ باقی اقوال جو آگے آ رہے ہیں ان میں شروط ہیں اور تفاصیل ہیں، اب مشکل ہے ضبط کرنا ان کا کن پر، جو کہ وہ ان مسائل کو وہ ضبط نہیں کر سکتے، بھی انہوں نے جزیات وہ نہیں یاد رہنی ہیں ساری ہیں کہ میرا معاملہ کی بنے گا جی۔ جڑا مسئلہ ہے سوکھا ہے، اور مشکل ہوگی مفتی پر سمجھنا اس کا ان کے بیان سے۔ بے جسے لوگ کہے گی کہ میں نے انجو ہے تو امام محمد صاحب تے اگو ابن مبارک دی بھی روایت تے اگلا بھی قول آ رہے ہیں، ان شرطاں جس لئے پوریاں کرے گا مفتی آپ سر پھڑ کے بہ جائے گا جی،
اس واسطے بھی اے پچھلا جڑا فتوی ہے نا گل اے آسان ہے فتوی واسطے جی سنے ہی اے شاباش ہے۔ اچھا اگر تو کہے لیتے ہوئے حواشی اسامیہ سے انہاں کی آکھیا، انہاں آکھیا کہ یہ کہ نئی خفا فی اعتبار تحصیر آسانی کے حق اعتبار میں مبتلا بالعمل کے حق میں، جو مبتلا اس کے حق میں تو آسانی ہے جی، مراد ان تو آسانی ہوگی۔ بہرحال مفتی کے حق میں آسانی یہ غیر ظاہر ہے، کیونکہ مفتی پر اپنی کوشش پوری خرچ کرنی طلب حق میں یہ لازم ہے، تو وہ پوری محنت کر کے سمجھا دے گا مسئلہ اس طرح ہے۔ تو اب اس مفتی پر کیا آسانی ہوئی، کیونکہ مفتی تو وہ ہوتا ہے جو مسئلہ سمجھانے میں اپنی بذل و غایت جہد ہی فی طلب الحق، تو انہیں تو ہر جگہ کوشش کرنی، انہیں واسطے کی آسانی ہوئی؟ یہ آسانی تو کندے واسطے بھی میں انہوں دسیا بھی جے تیرا 15 تو گھٹ ہوئے تو سارا خون ہی ہونا ہی، تو عادت جڑی وہ ہے سی تو باقی استحاضہ ہے، یہ گل سوکھی ہے۔ تو مفتی اتنے کیڑی آسانی ہوئی؟ سمجھے پے ہو بھی یہ گل کیتی انہوں نے حواشی اسامیہ وچ، ان دا جواب میں کہتا ہوں کہ مفتی جب مشکل ہو جائے اس پر سمجھنا صورت کا، ایسی صورت جو واقعہ ہوئی عورتوں کے، حالانکہ وہ ناقصات عقل ہیں، جاہلات ہیں غالباً جی، تو پھر باقی کماں میں تو نہ منہ لا کے ٹرنا ہے، جب مولوی کو مسئلہ پوچھنا تو پھر نال نہیں کر کرنا مولوی جی کو مسئلہ پوچھنا وہ پھر وہی سمجھ کو نہیں ہونی بھی نالے منہ کجنا، نالے منہ تھلے کرنا، نالے کن کرنی۔ اس ویلے مفتی غریب کی کرے گا، کو بہن میری کچھ گل کر میں نے سمجھا تو کی آخری ہے، اگرچہ یہ مسئلہ آج تک کسی نے اب کے دور میں تو یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا جی لوڑ ہی نہیں، وہ خود پیدائشی ہے علامیہ نے۔ اچھا جی، تو وہ غالباً تو پس کیسے خرچ کرے گا مفتی کوشش؟ میں مفتی تو تا کوشش خرچ کرے جو گل پوری سمجھائے، اپنے پورے وہ مسئلہ دسے بھی اینج خون آیا اینے دن آ ہوئے ہے، تو اس تو بعد سمجھائے گا بھی اے تیرے واسطے مسئلہ ہے۔ پس آسانی معتبر ہو گئی مفتی کے حق میں بھی کہ جس لئے عورت کوئی بھی صورت دسے گی تو 15 تو گھٹ بنے گی نا، تو کہے گا کہ تیری عادت کنی ہے تو آکھے گی انی، تو جے کہے گی میں پہلی باری بالغ ہوئی ہیں تو انہوں کہاں کہ 10 دن ہے تو باقی استحاضہ ہے، ایسا نہیں ہوگی جی، تاکہ نامخل ہو جائے بے بدل جہد ہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا قول اسہل ہے اور اقل ہے ازروب تشقیق کے، شق او کاف نے قاف شق چیرنا بھی وکھرا کر دیں، مسئلے بکھیر دینا بھی پتہ نہ لگے جی، اور اسہل ہے ازروب تفصیل کے، پس آسان ہے فتویٰ اس کے ساتھ کس کے حق میں اور مستفتی دونوں کے حق میں۔ پس اگر تو سوال کرے کہ جب کہ ہے قول ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اور لکھنا الیسر مراد ایسر، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے مشائخ نے، تو پس کیوں اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے متن میں امام محمد رحمہ اللہ کی روایت کو، جیسا کہ وضاحت ہے اس سے وضاحت کر رہا ہے اس ان کا قول فی مدت ہی، سنا جی۔ تو اس کا جواب کہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ تابع داری کیا ہدایہ کے متن کی، چونکہ وقایا مختصر ہے ہدایہ کا، تو تب تابع داری کی ہے ہدایہ کے متن میں، کیونکہ مذکور ہدایہ میں وہ یہی روایت ہے کہ امام محمد صاحب کی لا غیر، امام محمد صاحب کی روایت جو آگے آ رہی ہے ابھی ہون جڑی گوندی پیے، اور ناظرین کے لیے یہاں کلمات باطلہ ہیں جی، جن اور شرح لکھے ہیں، جو بندہ ارادہ کرتا ہے اطلاع علیہ کا فل یرجع سے آیا اگے جی وفی من کر لے، اور تحقیق ذکر کی گئی یہ بات، یعنی فتاویاں بھی ذکر کی تھی گئی کہ فتویٰ اسی پر ہے واسطے آسانی کے، مفتی اور مستفتی پر جی، بات کہ فتویٰ اسی قول پر ہے واسطے آسانی کرنے کے
کتنا ٹائم ہو گیا؟ سوا گھنٹہ جی جی اچھا جگہ وفي رواية محمد رضي الله عنه إنه لا يفسد إن أحاط الدم بطرفيه في 10 أو أقل. اور امام محمد رحمہ اللہ کی جو روایت ہے امام صاحب سے، وہ تو آخری قول سے نا، امام محمد رحمہ اللہ کی جو روایت ہے کن سے؟ وہ یہ ہے کہ طہور نہیں فاصل بنے گا اگر احاطہ کرے دم طہور کی طرفین کا 10 دنوں میں یا اقل میں، تو پھر وہ فاصل نہیں بنے گا. فاصل تو پتہ لگا جو چوکھا ہوا تھے بنے گا کہ اس کی کہ طہور نہیں فاصل بنے گا اگر احاطہ کر لے دم طہور کی دونوں طرفوں کا کس میں؟ 10 دنوں میں یا اقل میں. 1 دن خون، 8 دن طہور، 10ویں دن پھر خون، یہ تو 8 دن فاصل نہیں، 8 دن 7 دن 4 دن، اس تو پتہ لگا بھائی اگے چلا گیا تھا پھر فاصل بنیا مسئلہ. ہوں انہوں غور نال پڑھو. قولہ انہ لا یفصلو، حاصل اس روایت کا پہلے مسئلہ، حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ طہور جب ہو اقل 15 دن سے اور ہو 3 دن یا کون، کیونکہ 3 تو کاٹ ہوا تو پھر تو پیچھے پڑا ہے بال اتفاق جی. طہور 3 دن یا 3 تو زیادہ ہے تے 15 تو طہور کنا ہے؟ کم از کم 3 دن یار. وین کان ثلاثت ایام یار باجیا، کم از کم تے ود تو ود 14. ہوں ایک پس اگر ہو دم کا احاطہ طہور کی دونوں طرفوں میں حیض کی مدت کے اندر، اور وہ مدت کتنی ہے؟ برابر ہے کہ پہنچے مجموعہ 10 دن کو، کیویں جیسا کہ دیکھا عورت نے 1 دن پھر 8 دن پھر 1 دن، یا نہ پہنچے جیسا کہ دیکھا اس نے پھر تو ہوگا طہور اس وقت دم متوالی کے حکم میں. اے جی روایت امام محمد صاحب دی بھائی، دم دیاں دوویں طرفاں دے وچ جڑا طہور ہے نا، او کی ہے طرفاں تے او ملا کے مدت دے وچ ہوئے، فی مدت ہی ہوئے، اے دم متوالی ہے، اے دم اے سارا حیض ہی حیض ہے جی. پس ہوگا 10 سارے کا سارا پہلی صورت وچ، اور 7 سارے کا سارا کیونکہ دوسرے دن 7 دن بنے نا، پہلے دن 10 دن، اور 2 صورتیں بنائی ہیں. یہ سارا کی ہونا ہے؟ حیض ہی حیض. اور اگر نہ ہو اس طرح، اور اگر تو نہ ہوگا طہور حیض، طہور نہ ہوگا حیض. سنیں ہی کیویں؟ بلکہ ہو جائے گا فاصل، بلکہ فاصل بنے گا، وہ فاصل بن جائے گا. جیسا کہ صورتین وہ کہ ذکر کیا ہم نے ان کو قول ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، او کیے ایک ان دونوں کا وہ کہ اس میں طہور زائد ہے کتنے سے؟ 3 سے فقط. دوسرا وہ کہ اس میں طہور زائد ہے کس پر؟ 10 پر. سنیں جی. تو وجہ اس یعنی او طہور ود جائے، یعنی اے طرفین جڑا طرفین تے طہور ملا کے 10 دن نہیں 10 تو ود جائے، تے ہونے درمیان والا فاصل ہے وے جی، درمیان والا فاصل ہے وے جی. اور پیچھے 2 صورتیں آئیں نہیں جی.
دھیان کریں، وجہ اس میں بمطابق اس کے جو ہدایہ اور اس کے حواشی میں ہے وہ یہ ہے کہ دم کا استیعاب حیض کی مدت میں شرط نہیں ہے، کس میں؟ پس اعتبار ہے اس کے وجود کا اولاً و فی مدتی ہی، تاکہ بنایا جائے ما بینہما کو تبان لہما۔ سمجھے جی گل کہ نہیں؟ اب امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 10 دن دے اندر اندر کام روے تو ہونتا ہے طور متخلل نہیں، اگر گیا ود 1 دن حیض کنے تے 10 دن طور پھر 1 دن حیض، کل کنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے نے۔ اندہ بھی یوسف تے سارا حیض ہے نا، سارا دم ہے، صرف ایک 10 دن حیض ہوئے کہ 2 دن استعاذہ، لیکن اندہ محمد فاصل ہے کی یہ فاصل بن گیا جی، لہذا اندہ حکم بکھرا ہو گیا جی۔ تو فاصل وہ ہوتا ہے جو طور صحیح ہوتا ہے جی، اس کو فاصل کہتے ہیں جی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کی روایت میں امام صاحب سے یہ کہ طہر نہیں فاصل بنے گا، او تھلے ویکھیو، یعنی یہ بات کہ معتبر یہ ہے کہ ہو اس کے اول میں اور آخر میں دم جیسا کہ نصاب باب زکوٰۃ میں، سال دے اول تے آخر جو نصاب پورا ہوئے وچ گھٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ دینی ہے، ایو حساب ہے کہ اول آخر وچ جڑا نا دم ہونا چاہیے ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ چلو جی، کہ یہ کہ طہر نہیں فاصل، اگر احاطہ کرے دم طہر کی دونوں طرفوں کا 10 دنوں میں یا 10 سے اقل میں، تو لہذا جی 10 تو زیادہ ہویا تو پھر وہ طہر متخلل ہے۔ ہاں جی، اور امام محمد کی روایت میں امام صاحب سے یہ ہے کہ طہر نہیں فاصل بنے گا اگر احاطہ کرے دم طہر کی دونوں طرفوں کے ساتھ 10 دن میں یا اقل میں۔